جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ڈھیر ساری باتیں کی, ڈھیر ساری چیزیں جانی, تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ بابا کو پاکستان چھوڑنا ہے. تو آخر آج ہم ان سے جاننے والے ہیں کہ ایسی کیا ریزنز ہیں کہ وہ پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں. تو آج ہم پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں, لیکن اس سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رائٹنگ سے آن اسکرین کیسے آئے آپ؟ وہ میں نے تو بیٹا کبھی سوچا بھی نہیں تھا, سچی بات ہے. یہ جو جنگ اور جیو کے جو باس ہیں نا, میر شکیل الرحمان, یہ ان کا انیشیٹو تھا. اور میں بہت شائع تو نہیں تھا, بٹ آئی واز ٹو لیزی ٹو ڈو دس. اور مجھے اس کا کوئی نہ عقل تھی, نہ سمجھ تھا, نہ کوئی پتہ تھا. اور موسٹ انٹرسٹنگ بات میں بتاؤں, جب انہوں نے وہ میک اپ وغیرہ کے لیے میں نے کہا پرے کرو, ڈونٹ ٹچ می. تو ظاہر ہے پریشانی تھی کہ جی ٹچنگ وغیرہ. میں نے کہا نا, یہ کام میں نے نہیں کرنا, یہ زنانہ سا کام ہے, میرے سے نہیں ہوتا. اب بڑے بڑے بندے لگے ہوئے ہیں, وہ جن کے رنگ کالے ہوتے ہیں بیچارے, وہ اپنے چہرے کا میک اپ کرا کے پھر ہاتھوں کا بھی ان کو کرانا پڑتا ہے. اس طرح کے جوکر بھی ہیں. نہیں, میں نے کہا جی میں نے نہیں کرانا. اچھا, انہوں نے کہا جی ایک ٹیکنیکل ہے. میں نے کہا جی وہ کیا؟ وہ میک اپ مین تھے پرانے موویز کے, فلم کے زمانے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ گلیز آ جاتی ہے. میں نے کہا جی میں پورا ڈبہ جو ہے نا, یہ اس کا کیا کہتے ہیں, اس کا ٹیشو پیپر کا, میں نے کہا جی وہ میں پورا کنزیوم کروں گا, جیب میں رکھوں گا, میک اپ نہیں کروانا, ہاتھ نہیں لگانا. تو دس از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ, اینڈ الحمدللہ پھر اسی راستے پہ چل پڑے. ہاں, وہ چل پڑے, پھر تو چل پڑے. And then now there is no stop. الحمدللہ جب تک زندگی ہے تب تک تو کریں گے انشاءاللہ. ابھی آپ نے موویز کا نام لیا ہے, تو کون سی موویز ہیں جو آپ کی بہت موسٹ فیوریٹ؟ بیٹا میں نے تو اب مدت ہوئی ہے, لاسٹ تمہارے بھائی نے مجھے دکھائی تھی کہ پی کے یا پتہ نہیں پی کے انڈیا کی. مجھے پاکستانی انڈین ہی نہیں, ہالی ووڈ کی موویز سے بھی دلچسپی نہیں رہی, بیکاز ان میں ٹیکنالوجی کا اتنا زور ہے, اسپیشل افیکٹس, ٹیکنالوجی. اس میں وہ جو ایک رومانس ہوتا تھا نا فلم کے اندر, ایک ہنچ بیک آف ناٹنہم, مثلاً سن فلاور, یہ اس طرح کی موویز, اسپارٹیکس, یہ اب وہ 9 to 5 تھی, لاٹ آف موویز آئی لوڈ, آئی انجوائڈ. اور میرا تو ایز اے چائلڈ بہت, آئی واز ویری ینگ, آئی واز ناٹ ایون پراپرلی اے ٹین ایجر, ارلی ٹینس میں میرا کرش تھی صوفیہ لورن, وہ ماں کی ایج کی تھیں. لیکن بہرحال اب نہیں, اب آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ. نہ پاکستانی اور انڈین میوزک میں مجھے کوئی دلچسپی رہ گئی ہے, نہ ان کی موویز میں رہ گئی ہے. ایک زمانے میں بہت, لائل پور تو گھر تھا سینما ہاؤسز کا. 7-8 ایئرس بیک وہ ایک سانگ آیا تھا نا, چلا کی لبدہ پھرے, وہ آپ کو پسند تھا, جو آپ نے اپنے فون پہ رنگ ٹون رکھی ہوئی تھی. ہاں, چلا کی لبدہ پھرے. اب وہ گیت نہیں, وہ گیت نگار نہیں, وہ لیول نہیں. عجیب عجیب آوازیں ہیں ان کی, بھونڈی سی, بنا کوئی رفیع ہے, نہ ہیمنت کمار ہے, نہ مکیش ہے, نہ سلیم رضا ہے, نہ مہدی حسن ہے, غلام علی, اللہ زندگی دے. لیکن دے آر نو مور اسٹارز. وہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے گانا ہوتا کیا ہے, وہ گاتے گوتے پھرتے ہیں, بس ٹھیک ہے. اٹس اے کمرشل ایکٹیویٹی, اور تو کک بھی نہیں. اوکے, تو اب میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ آپ سگریٹ کیوں نہیں چھوڑتے, اور شروع کیوں کیا؟ سگریٹ کیوں نہیں چھوڑتے؟ شکر ہے آپ نے اس سے آگے بات نہیں کی. وہ مرزا غالب ہیں میرے, ون آف مائی ویری ویری فیوریٹ پوئٹس اردو کے. انہوں نے کہا تھا چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. ابھی چند روز پہلے کی بات ہے, ایک بیرسٹر آئے ہوئے تھے ملنے, تو محبت کرتے ہیں مجھ سے, ان کا اچھا پیار کا تعلق ہے. تو انہوں نے میرے پیکٹ پہ لکھا ہوا ہے اسموکنگ کلز, آپ کو پتا بڑا پرومیننٹ لکھا. انہوں نے کہا حسن بھائی آپ کیوں یہ وہ؟ تو میں نے کہا یار یہ اسموکنگ کلز ڈیفینیٹلی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن لائف آلسو کلز. مرتا تو وہی ہے نا جو پیدا ہوتا ہے, موت تو اس کو آتی ہے. اس کا مطلب ہے بندہ پھر پیدا ہونا ہی بند کر دے. انسانوں کی پیدائش پہ پابندی لگا دو, موت کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے. سو اٹس اے بیڈ ہیبٹ, لیکن لگ گئی تھی بس. لگی کیسے؟ لگی ایسے کہ یور گرینڈ فادر
واز اے چین اسموکر. ان کے بارے میں 2 لوگ تھے ہمارے شہر میں. ایک تھے میری ہوش سے پہلے گورنمنٹ کالج لائل پور کے پرنسپل تھے حشمت خان, بڑی خوبصورت شخصیت. تو ہم نے جب ہوش سنبھالا تو وہ ریٹائر ہو کے تو اسلامیہ کالج کے پرنسپل, اسلامیہ کالج لائل پور کے, ویری گریسفل, بہت خوبصورت, میری فیوریٹ شخصیات میں بچپن میں. آپ کے دادا وہ بڑے خوش لباس, بڑے ایلیگنٹ, بڑے گریسفل. ایک ان کے بارے میں اور ایک تمہارے دادا کے بارے میں مشہور تھا کہ حشمت خان صاحب اور میاں نثار الحق, ان کو کبھی کسی نے سگریٹ جلاتے نہیں دیکھا. چین اسموکر. تمہارے دادا کی جو یہ والی تھی نا انگلیاں, اوپر سے بلیکش, پھر ڈارک براؤن, پھر لائٹ براؤن, پھر گولڈن سی, ہر وقت جو سگریٹ ہاتھ میں ہونا. میں آئی واز ان پرابلی میٹرک فرسٹ ایئر جب چوری ان کے سگریٹ نکالے. کبھی پکڑے نہیں گئے؟ وہ نہیں, شروع میں ڈرتا تھا بہت زیادہ کہ بھئی پتہ لگ جائے گا. تو پہلے ایک دن میں 1 آدھ, پھر 2 نکالنے شروع کیے, پھر 3. then I realized کہ my father has no account, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ پیتے تھے 3 کاسل, اتنی چوڑی گرین صاف پیکٹ ہوتا تھا, برانڈ ہی کبھی نظر نہیں آیا. سو دس از ہاؤ آئی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے this is how I started. اور it is bad. میں ایک بات آپ کو بتا دوں, جو کہ آپ کا پروگرام ینگسٹرز بھی, بچے بھی سنیں گے, تو یہ زندگی میں کسی اس طرح کے الٹے سیدھے کام میں گھس جانا یہ آسان ہے, نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب it has become my second nature. پڑھتے ہوئے لکھتے ہوئے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا, میں وداؤٹ اے سگریٹ مجھے لگتا ہے میرے ہاتھ میں پین ہی نہیں ہے. that sort of a situation. تو بچوں کے لیے, تو ینگسٹرز کے لیے یہ, میں تو میرے بچوں کی طرح ہیں, جیسے میں ہاشم کو سمجھاتا ہوں. اس طرح کی الٹی سیدھی چیزوں میں گھسنا آسان ہوتا ہے, نکلنا اس سے نکلنا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے. اس لیے غلط راستے پہ قدم ہی نہ رکھو. لیکن بہرحال میری مجبوری ہے, کمزوری ہے. لوگ ایسے ہیں جنہوں نے چھوڑا ہے. اسموکنگ از سم تھنگ اگلی, بہت بدصورت کام ہے, لیکن بہرحال کیا کریں. ویسے بھی میرے جیسے اچھے آدمی کو نظر بد سے بچنے کے لیے پینا پڑتا ہے سگریٹ. ہاں. اب ہم جیسے پچھلے ایپیسوڈ میں ایک بات کر رہے تھے, تب آپ نے ایک چیز بولی کہ آپ پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں, اور یہ پہلے بھی ایک چیز نہیں, آپ کو پہلے پتا تھا اس بات کا, تو آپ کے لیے نئی بات نہیں ہے, لیکن لوگ پہلے بھی آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کیوں. بیٹا میں ایک بات, زندگی میں آپ اسٹرگل کرتے ہو, ہر بندہ کرتا ہے, کام کرتا ہے, قدرت رسپونڈ کرتی ہے, کسی کو کم کسی کو زیادہ, مجھے نہیں پتا, اس تفصیل میں نہیں جاتے. مجھے میرے رب نے ہر چیز سے بے پایاں نوازا, اور ہر وہ چیز مجھے بخشی میرے رب نے جس کی میں نے خواہش کی تھی اس سے کہیں زیادہ. یہ تو اللہ پاک کا شکر ہے. یہ جو میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں مجھ سے سچی بات ہے, دائیں بائیں. باپ سے ظاہر ہے باپ تو چھپا ہوا نہیں ہوتا. میں جب دائیں بائیں, میں باہر کیوں نہیں نکلتا. فور دا لاسٹ فیو ایئرز میں 1.5 مہینہ 2 مہینے میں گھر سے باہر نہیں جاتا. تکلیف کیا ہے مجھے, میں باہر جب دیکھتا ہوں نا لوگوں کو, مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اس ظلم کا, اس زیادتی کا, اس غلاظت کا, اس گندگی کا حصہ ہوں جن کے نتیجے میں یہ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں. حالانکہ میں نے زندگی میں ماشاءاللہ 22-23 سال, اب آپ اپنی والدہ سے پوچھ لو, میں بڑا اسٹریٹ فیئر آدمی ہوں. میں وہ نیٹ ورکنگ اور پبلک ریلیشننگ اور میل جول, میں تو ان چیزوں میں بلیو ہی نہیں کرتا. میں تو اپنی دنیا میں رہنے والا آدمی ہوں. جس بندے نے بیسمنٹ سے نہیں نکلنا, اپنے گھر میں نہیں جانا 2 مہینے, یہ 10 سیڑھیاں ہی ہیں نا, ٹھیک ہے, تو وہ اس نے کیا کرنا, دل دکھتا ہے بہت عجیب و غریب طرح کی. اینڈ میں تمہیں سچی بات بتاؤں, میری آخری دعا, آپ کو اندازہ ہوگا, میں رات کو سونے سے پہلے اپنے والدین کے لیے, پھر اپنے بچپن کے اسکول کالج یونیورسٹی ڈیز کے دوستوں کے لیے, بعد میں کچھ میرے جو بہت قریب رہے میرے پروفیشن میں, ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں. میری آخری دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک مجھے ایگزٹ دینا پیسفل اور پین لیس. میرے اندر نہ پیس رہ گیا ہے
اور پین کا ڈھیر ہے سڑکوں پہ. جس چوک پہ کھڑے ہو جاؤ بچے ہیں, بوڑھیاں ہیں, اب خواجہ سرا ٹائپ جن کو ٹرانسجینڈر کہتے ہیں. پہلے ان لوگوں کا وسیلہ تھا رسک, ہم ایک ٹریڈیشن تھی ہمارے یہاں شادیوں بیاہوں میں نا, یہ لوگ آ کے ناچتے تھے گاتے تھے, یہ تھا وہ تھا یہ سارا. اب وہ بھی ختم, وہ ایک عجیب بے بسی اور اگلی بدصورتی ہے. یہ متمول ترین خوشحال کھاتے پیتے پڑھے لکھے لوگوں کی بستی ہے, گیٹڈ کمیونٹی. پارک میں جاؤ آپ کو کوئی نہ کوئی ضرور نظر آ جائے گا, کسی نے وہاں جوس کا ڈبہ یا پھینکا ہوتا ہے, کسی نے کچھ شاپ پر. اٹس اگلی. حالانکہ میں اس عذاب سے گزر چکا ہوں. میری زندگی کے جو بدترین جو فیزز ہیں 2-3 ہی, ان میں سے ایک ہے جب میں نے پہلے ملک چھوڑا تھا. ضیاء الحق وغیرہ کی جل نشلیں کاٹنے کے بعد مالی حالات میرے درم برم ہو گئے سارے, تو حفیظ انکل پوسٹ میں باہر چلا گیا سعودی عربیہ. اور یاد رکھنا یہ فلائٹ تھی لاہور ٹو جدہ, اور میں نے قسم کھائی تھی اپنے طور پہ اپنے اندر کہ میں نے زندگی میں لکھنے پڑھنے کے کام پہ لعنت بھیج دینی ہے. چونکہ لکھنے پڑھنے کے جرم میں جیل گیا تھا, ظاہر ہے میں نے کوئی ڈھکا تو نہیں ڈالا تھا. تو یہ جب میں جدہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا, میرے ساتھ 2-3 دوست بھی تھے, جمشید انکل تھے اور پتہ نہیں ہاں کیسر یوسف تھا میرے ساتھ. وہ بیٹا ہے جنہوں نے چکوری کے گیت لکھے تھے, اختر یوسف. ان کی بڑی مشہور فلم بھی تھی ایک, ساون آیا تم نہیں آئے. ہی واز اے بیوٹیفل سانگ رائٹر. پاکستان کی ایک بڑی اہم فلم ہے چکوری, جس میں ندیم متعارف ہوا تھا. تو ان کے بیٹے کا وہ بھی میرے ساتھ تھے, کیسر یوسف, ٹونی کہتے تھے. تو طے کر کے یہ گیا تھا کہ لکھنا نہیں ہے. وہاں بے ساختہ ایک شعر لکھا, میرے مجموعے میں شامل ہے. بدن لے کر چلا ہوں جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں, وطن سے دور ہوں پہچان پیچھے چھوڑ آیا ہوں. تو ماں کو چھوڑنا آسان تو نہیں ہوتا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ لیویبل رہ گیا ہے. میں اس کو سلو موشن میں ڈالا ہوا ہے میں نے. اللہ کرے کوئی مجھے امید کی کرن دکھائی دے, جو مجھے کم از کم دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی. میں یہ بات کرتا تھا, کچھ لوگ اس پہ اریٹیٹ بھی ہوتے تھے کہ مایوسی پھیلا رہے ہیں. میں نے کہا یار سچ جھوٹ پھیلانے سے بہتر ہے مایوسی پھیلاؤ. اور یہ جو کہتے ہیں نا مایوسی کفر ہے, یہ بالکل بیہودہ بات ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, یہ ہے قرآنک وزڈم. اللہ کی رحمت کی شرائط ہیں. میں نے شاید آپ کے پچھلے پروگرام میں نے یہ بات کی, میری فیوریٹ تھاٹس میں سے ایک ہے کہ اللہ سے کرم رحم مانگو, لیکن یہ ذہن میں رکھو اس نے نہ بغداد جب اجڑا ہے اس پہ رحم کیا تھا, نہ بنگلہ دیش جب بنایا رحم کیا تھا. اس کی شرائط ہیں. یو ہیو ٹو بہیو, پھر اس کا رحم و کرم. چونکہ جس نے جنتیں بنائی ہیں بیٹا, اسی نے جہنم بھی تو بنائے ہیں نا. تو اس لیے یہ, اور ظاہر ہے مجھے یہاں کیا پرابلم ہے الحمدللہ, لیکن نہیں, ارد گرد دیکھ کے خوف آتا ہے, اپنا ماحول دیکھ کے کڑتا ہوں بہت. اس بات میں سوال یہ ہے کہ ہم تو چھوڑ کے جا سکتے ہیں, بٹ جو لوگ نہیں چھوڑ کے جا سکتے ان کا کیا؟ ان کے لیے زندگی میں بے شمار چیزیں ہیں بیٹا جس کا کوئی علاج نہیں ہے. مثلا اولڈ ایج ہے. اب میں چڑھتا ہوں جب کوئی کہتا ہے کہ جی سینئر, میں نے کہا بس یار, جوانی میں اگر موت نہیں آتی تو بندہ بڑا سینئر ہی ہو جاتا ہے نا, تو کیا ہے. اب عربی کا ایک محاورہ ہے کہ لمبی عمر تو ہر کوئی مانگتا ہے, بڑھاپا کسی کے بارے میں نہیں. اب لمبی عمر جو ہے بڑھاپے کے بغیر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. اچھا, پوری دنیا کے جو زاہد و عابد ہیں اور جو ولی اللہ ہے اور اللہ کے بڑے وہ, اچھا وہ سارے مل کے دعا مانگے موت نہ آئے, ہو سکتا ہے. تو دیر آر تھنگز ان لائف جن کا کوئی سلیوشن نہیں ہوتا. یہ کیا ہے, میں کس جرم کی سزا کاٹوں؟ یا تو نا میری وجہ سے کسی کو دکھ پہنچا ہو, کوئی تکلیف ہوئی ہو, میں نے کسی کا حق مارا ہو, یہ لوٹ کے کھا گئے چند لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی. اور میں تو اب یہ کہنا شروع ہو گیا ہوں بیٹا کہ perhaps they deserve it. یہ جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں یا جن لوگوں کے لیے نعرے اور ان کے جلسوں میں ان کی شکلیں دیکھو,
یہ اندھے ہیں, یہ لنگڑے ہیں, یہ لولے ہیں, یہ پاگل ہیں, یہ ذہنی طور پہ ریٹارڈڈ لوگ ہیں. ایک عورت ہے جب سے میں کھڑی ہوتی ہے, اس نے 1 کروڑ روپے کا نیکلس پہنا ہوتا ہے, وہ جب کہتی ہے ان کو بہنیں, پیاری بہنوں, پیاری ماؤں, بیٹیوں, یہ اٹھا کے روڑے نہیں مارتے اس کو. وائے جب ایک بندہ جس کا 3 مرلے کا منہ ہے, اربوں کی پراپرٹی اس کی باہر ہے, یعنی شرم سے ڈوب بننے سے بھی آگے کا مقام ہے. انڈین پولیٹیشین بھی کرپٹ ہے, ٹھیک ہے, بٹ کوئی تھوڑی شرم حیا ہوئے. تم باہر جا کے جائیدادیں, انویسٹمنٹیں, اولادیں, ان کے پاس اندھا دھند ملک کا لوٹا ہوا پیسہ, وہ کاروبار کرتے ہیں, تو دے ڈیزرو اٹ. ایک اینگل یہ بھی ہے, یہ سفاک لگتا ہے, یہ بڑا بے رحم سا تبصرہ ہے, بٹ دیٹ از the way it is. بندہ کیا کرے, اب ریالٹی ریالٹی ہے.